معزز الوبار میری جماعت کے واجب الاحترام علماء کرام عرش مقام سادات کرام جملہ سامعین و سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الفاتحہ الی حضرت روح النبی الکریم علیہ التحیۃ والتسلیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ منشی الخلق من عدم ثم الصلاة علی المختار فی القدم من تذکر جیران بذی سلمی مزجد دمعا جرا من مقلة بدمی مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم هو الحبیب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة إلى آخر الآية أو كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الأمي الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والآمنين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين۔ ہم پہ احمد کا ہو سایہ، ہم پہ اشرف کا کرم، سیدی مختار اشرف باصفا کے واسطے، اے اشرف زمانہ زمانہ مدد نما درہائے بستراز کلید کرم کشا سرورہ شاہا کریمہ دستگیرہ اشرفہ حرمت روح پیمبر ایک نظر کن سوئے ماں معین الدین حسن عالم پناہ بسوئے ماں غریباں یک نگاہ پیر پیراں میرے میراں شاہ جیلاں غوث پاک ایک نظرداری برحال ماں پریشاں غوث پاک لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ بکار خیش حیرانم مغثنی یا رسول اللہ پریشانم مغثنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ الہی خیر گردانی بحق مصطفیٰ و مرتضیٰ و شاہ جیلانی و شاہ سمنانی۔ تمام حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جس نے اس پوری کائنات کو وجود عطا فرمایا۔ صلاۃ و سلام جملہ انبیاء مرسلین کی بارگاہ اقدس میں جن کو اللہ پاک نے اپنی خاص رحمتوں سے مختص فرمایا، خصوصیت کے ساتھ صلاۃ و سلام کی ڈالیاں نچھاور کریں سید العالمین کی بارگاہ اقدس میں جی لگا کر درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مأوانا و ملجانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك قريب مجيب الدعوات وأنت على كل شيء قدير۔ بدل جاتے ہیں نظام ہر دو عالم آنے واحد میں، بدل جاتے ہیں نظام ہر دو عالم آنے واحد میں، اگر ضد پہ آ جائے کوئی دیوانہ محمد کا، نہ پوچھ انکر کا پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔
نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس پاکیزہ محفل میں بیٹھنے کی سعادت بخشی ہے، اور آپ بڑی دیر سے بیٹھے ہیں، اس لیے میں آپ کو زیادہ دیر نہیں بٹھاؤں گا۔ اس کانفرنس کا نام فیضان سرکار کلاں رکھا گیا۔ قاری مشتاق صاحب قبلہ نے اپنے دادا کی کئی سال ثواب کے لیے اس محفل سعید کو سجایا، اور جملہ اپنے اہل خاندان کی ارواح کو ثواب پہنچانے کے لیے اس ثواب والی محفل سجائی گئی۔ اللہ پاک از ابتدا تا انتہا سب کی حاضریاں قبول فرمائے، اور سب کے بولنے سننے سنانے کو آنے کو اپنی بارگاہ کرم میں قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ ہم جس دور میں جی رہے ہیں، اس دور میں حکمرانوں کو طاقت کا خمار چڑھا ہوا ہے، اور ہر ملک کا پرائم منسٹر یا راشٹرپتی کم و بیش ہر اپنی انا میں ڈوبا ہوا ہے۔ انہی تمام چیزوں کو دیکھ کر ہماری نئی جنریشن صرف مال اور طاقت پر فوکس کر رہی ہے، اور کنڈیشن، کیفیت، حالت یہ بن چکی ہے کہ آج کے وقت میں، آج کے ماحول میں نیک بننے کی خواہش رکھنے والا بہت کم ملتا ہے، مالدار بننے کی خواہش رکھنے والے بہت ملتے ہیں۔ حالانکہ ہم جب بھی ولیوں کا عرس مناتے ہیں یا ولیوں کی سیرت سناتے ہیں تو ہمیں اور آپ کو ان لوگوں کی زندگیاں یہ سوچنے پر مجبور کر دیتی ہیں کہ ان کے دور میں تو بہت بڑے بڑے مالدار لوگ تھے، لیکن ان مالداروں کا وجود باقی نہ رہا اگر انہوں نے حضور سے وفا نہیں کی۔ بہت بڑے بڑے شہرت یافتہ لوگ بھی اس دور میں تھے جس دور میں ہم جس ولی کا بھی تذکرہ کرتے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ ان کے وجود کے ساتھ کم و بیش ان کا نام بھی مٹ گیا۔ اگر ہم اسی چیز پر اپنی توجہ کو مرکوز کریں، آسان کروں کہ اپنا دھیان اسی بات پہ لگائیں، تو ہمیں اور آپ کو ایک فکر اور یہ سوچ ملے گی کہ ہمیں پیسہ عزت نہیں دے سکتا، اگرچہ تھوڑی دیر کے لیے لوگ آپ کو سلام کرنے لگ جائیں کہ بڑا مالدار ہے، کوئی صاحب آپ کو اسپیشل بھاؤ دینے لگ جائیں کہ میری سہولتیں پوری کرتا ہے، لیکن سچی اور سچی بات یہ ہے جناب والا کہ انسان وہی باقی رہتا ہے جس کو رب کعبہ سے جتنی قربت حاصل ہوتی ہے۔ آج ہم جس معاشرے میں جی رہے ہیں، جب ہر طرف طاقت کا تصور اور ہر طرف اپنی قوت دکھانے کی ہوڑ سی لگی ہے، وہی ٹھہر کر ذرا سوچیں کہ ایک پردھان منتری کا یہ پاور ہے کہ وہ چاہے تو آپ کی چلتی ہوئی، پردھان منتری تو بڑی چیز ہو گئی، مکھیہ منتری کا بھی یہ اختیار ہے کہ آپ کی چلتی ہوئی گاڑی کو روک دے کہ ٹھہرو بھائی، مکھیہ منتری کا قافلہ جا رہا ہے، آپ یہاں سے 1 گھنٹے بعد جانا۔ طاقت ہے۔ اپنی طاقت کے بلبوتے پر حکومت سچ کو جھوٹ، جھوٹ کو سچ بنا دے، طاقت ہے۔ اپنے اختیارات کے بلبوتے پر اچھائی کو برائی بنا کر دکھا دے اور برائی کو اچھائی کی ایڈورٹائز کر دے، حکومت ہے، طاقت ہے۔ لیکن میں زیادہ دور نہ لے جا کر صرف ایک سوال آپ کی سماعت پر رکھتا ہوں، جب 5 سال کے حکمرانوں کی یہ طاقت ہے کہ وہ چاہیں تو آپ کی گاڑی نہ چلنے دیں، تو اللہ نے جسے اپنے دوست بنائے ہیں ان کی طاقت کتنی اعلیٰ ہو، اور وہ جب آپ کی گاڑی چلوانے پر آئیں گے تو پھر کون سی حکومت ہے جو آپ کی گاڑی کو چلنے سے روک دے گی؟
اس لیے کہ باوفا لوگوں کی شان تو یہ رہی ہے کہ جہاں گاڑیوں میں تیل ختم ہو جاتا وہاں وہ پانی سے گاڑیاں چلا دیا کرتے تھے. جہاں کنڈیشن یہ ہوتی کہ اندلس کے ساحل پر ہماری قوم کے جوانوں نے یہ تاریخ رقم کی، طارق بن زیاد کی قیادت میں، کہ اس 18 سال کے جوان نے اپنی کشتیوں کو اندلس کے ساحل پہ جلا دیا اور سمندر کے کنارے جلا کر اس نے اپنی قوم سے کہا جو 40-50 لوگ اس کے ساتھ تھے کہ کشتیاں جل چکی ہیں، ادھر سمندر ہے، ادھر اندلس یعنی اسپین ہے، اگر ادھر جاؤ گے تو تیرتے تیرتے ڈوب جاؤ گے، ادھر جاؤ گے تو لڑتے لڑتے مر جاؤ گے، مرنا ادھر بھی ہے، مرنا ادھر بھی ہے، بتاؤ ادھر سے مرنا پسند کرو گے ڈوبتے ہوئے یا لڑتے ہوئے مرنا پسند کرو گے؟ تاریخ رقم کی اور دنیا کو بتایا کہ 40 مسلمان کم و بیش اندلس کو فتح کر کے 600 سال تک کم و بیش اس پر حکومت کرتے کیونکہ کل ان نوجوانوں کا فوکس صرف طاقت پہ نہیں تھا بلکہ انہیں یہ پتا تھا کہ وہ راضی ہوگا تو طاقتیں قدموں کی خیرات بن جائیں گی، وہ راضی ہوگا تو سمندر کی سطح پر گھوڑے دوڑیں گے، وہ راضی ہوگا تو آگ سے جلانے کی طاقت چھین لی جائے گی، وہ راضی ہوگا تو ڈوبتوں کو سمندر اچھال دے گا، وہ راضی ہوگا تو کنویں میں ڈوبنے والا باہر نکال لیا جائے گا، وہ راضی ہوگا تو مصیبتوں کو آسانیوں میں تبدیل کر دیا جائے گا، وہ راضی ہوگا جہاں امیدیں ختم ہو جائیں گی وہاں بھی امید کی شمع روشن ہو. اگر افسوس ہم ولیوں کا عرس مناتے ہیں لیکن ان کی زندگیوں سے سیکھتے کچھ نہیں. آج کی اس تاریخ میں صرف اتنا سوچ لیجئے کہ اگر کوئی ستا پکش کا چھوٹا سا بھی نیتا ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو اوپر والا ہی نیتا سمجھتا ہے کہ ہماری پارٹی ستا میں. میں کسی سیاسی لیڈر سے کوئی پیکٹ نہیں کر کے آیا ہوں کہ میں فلاں پارٹی کے ساتھ ہوں، نہیں، ہمارا ہے ہی کوئی نہیں. کوئی خنجر سینے پہ چلاتا ہے، کوئی پیٹھ پہ چلاتا ہے، لیکن خنجر کم و بیش چلاتے سب ہیں. سچائی یہی ہے. بات صرف اتنی عرض کر رہا ہوں، مزاج بدل گیا. کیوں؟ تھانہ ادھیکاری بھی اس ساتھ کی بات سن رہا ہے. کیوں سن رہا ہے؟ ارے صاحب ان کے تعلقات ہیں تھوڑے بہت ہی صحیح، لیکن ہے ستا پکش کا آدمی ہے نا. بات میری سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ بالکل آپ کے لیول کی بات کر رہا ہوں. تو پیچھے والوں کو آ رہی ہے؟ ہاتھ اٹھا کر کہیں یا رسول اللہ. اب کیا اگلے جنم میں کہیں گے؟ ہمارے یہاں تو اگلے جنم بھی نہیں ہوتا. کب کہیں گے؟ ہاتھ اٹھا کر کہیں یا رسول اللہ. بولی قوم میں بھی چلے غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، بس یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کی. سنیے، بالکل عام فہم باتیں کر رہا ہوں. تقریر تو مجھے کرنی آتی نہیں ہے، نہ میں کوئی مقرر ہوں، بس اپنے دل کا درد اپنی قوم کے سامنے رکھ دیتا ہوں. کوئی شخص ستا پکش کا آدمی ہو تو تھانہ ادھیکاری بھی اس کی سنتا ہے، اگرچہ اس کے پاس اختیارات نہ ہو، لیکن اس کے بارے میں یہ خیال ہوتا ہے کہ جس پارٹی کا ہے اس پارٹی کی حکومت ہے. اگر آپ صحیح معنوں میں غریب نواز کی پارٹی جوائن کر لے تو اگر آپ صحیح معنوں میں اشرفی ہو جائیں، معاف کیجیے گا تھوڑا سا، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، بیگانے بھی نہ، صحیح معنوں میں اشرفی ہو جائے. ورنہ اشرفی، سلطان اشرف کی نسبت کی شان یہ ہے کہ سمندر کے اندر بھی اشرفی ملتے ہیں. بلکہ جناب والا جہاں بڑے بڑے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں وہاں بھی نسبت اشرفی کام آتی ہے. لیکن آپ اس کی اہمیت تو سمجھیے. حضرت سلطان مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے پاس ایک مولانا صاحب آئے اور سرکار مخدوم پاک قبر کے سوال پر بات فرما رہے تھے تو مولانا صاحب کو نخوت علمی چڑھی ہوئی تھی. مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم،
تا غلام شمس تبریزی نہ شد. ہاں روم کے مولوی بہت بڑے تھے جلال الدین رومی، لیکن مولا اس وقت بنے جب شمس تبریز کی نگاہ ولایت پڑی. بات کیا کر رہا تھا تو ان کو نخوت چڑھی تھی. صاحب میں پڑھا لکھا آدمی. فرمایا کہ بھئی سوال ہوگا تیرا رب کون ہے؟ تو کہا میں. وہ تو جاہل لوگ ہیں جو سوال بولیں گے، ہم تو عالم ہیں، ہم تو عربی عبارت پھٹا پھٹ فراٹے کے ساتھ پڑھتے، ہم کیسے سوال کا جواب بھول جائیں گے؟ مخدوم پاک نے فرمایا دیکھ لو. نہیں آپ تو یہ بتا، ان کا سوال یہ تھا آپ یہ بتائیے مرید ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا ضرورت مرید ہونے کی؟ بہت لمبا قصہ ہے، شارٹ میں جاتا ہوں. کچھ دنوں کے بعد حضرت سرکار عبدالرزاق نور العین نے دیکھا سلطان اشرف جلال میں، اور میں کیوں نہیں دیتا، میں سلطان اشرف کا مرید ہوں. اور سبحان اللہ، ہر اشرفی مخدوم پاک کا مرید ہے. اچھا یہ سلسلہ اشرفیہ کی اسپیشلٹی ہے، بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. کسی خانقاہ میں 100 سال پہلے نسبت دوسرے نام سے کی جانے لگی، کسی خانقاہ میں 200 سال پہلے نسبت دوسرے نام سے کی جانے لگی، کسی خانقاہ میں 400 سال پہلے نسبت کسی اور نام سے کی جانے لگی. مگر یہ مشائخ خانوادہ اشرفیہ کا احسان ہے، 650 سال ہونے آئے، ایک سے بڑھ کر ایک ولی اپنے وقت کے قطب اور جناب والا غوثیت کے منصب پر فائز لوگ سرکار نور العین کی اولاد میں آئے، مگر کسی نے نہیں کہا کہ میرے نام کی نسبت لگایا کرو. 650 سال میں ہمیں جب اعلیٰ حضرت اشرفی کی مثال نہیں ملتی تو ان کے آبا و اجداد اور مشائخ کی مثال کہاں سے ملے گی؟ شاہ حسن، شاہ حسین، شاہ شمس الدین، شاہ فرید اور سرکار عبدالرزاق نور العین کی نسل پاک کے شہزادوں میں ایسے ایسے اللہ کے ولی گزرے کہ ایک اللہ کے ولی کا جنازہ رکھا تھا. جو لوگ آستانہ کی جو شریف گئے وہ جانتے ہیں، سلطان کا مزار اقدس اوپر ہے، نیچے جنازہ رکھا. ایک علاقے کے سادات نے کہا ہم اوپر نہیں دفن ہونے دیں گے، دوسرے والے نے کہا ہم نیچے نہیں دفن کریں گے، اوپر ہی دفن کریں گے. اوپر جناب والا سرکار مخدوم پاک کے قدموں میں قبر کھودی ہوئی ہے، لیکن دفن کرنے کی بات آئی تو ایک پخش کہہ رہا نہیں اوپر نہیں لے جانا جنازہ، دوسرا کہہ رہا نہیں ہم تو اوپر ہی لے جائیں گے. اختلافات تھوڑے سے بڑے، تو جنازے پہ سوتا ہوا شخص اٹھ گیا خود، اور اٹھنے کے بعد خود جا کے قبر میں لیٹ گئے، خود جا کے قبر میں لیٹ گئے. غالباً ان کا نام سید نظر اشرف تھا، اور بھی الگ الگ ناموں کا تذکرہ آیا. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ اٹھے اپنے جنازے کی چارپائی سے اور قبر میں جا کے لیٹ گئے اور کہا لڑو مت، مٹی تو ڈال دو، جھگڑا مت کرو. جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کے جب یہ عالم ہے تو مختار کا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. جب سلطان اشرف کی چوکھٹ سے فیض پانے والے لوگ یہاں پہنچے ہیں تو پھر مخدوم کہاں ہے؟ حضرت عبدالرحمن چشتی کہتے ہیں کہ مجھے غریب نواز نے عالم ارواح میں کہا تھا، عالم رویا میں کہا تھا، مصطفیٰ کے شہزادے نے عبدالرحمن خضر سے ملنا ہے تو کچھوچھا چلے جاؤ. جس کی نیر میں خضر وضو کرنے آتے ہیں. سبحان اللہ. سلطان کی شان کو کیا بیان کیا جا سکتا؟ جن کی خیرات پانے والے لوگ خود ہی. اچھا پیر صاحب تو کہہ رہے تھے کہ میں دوشمبہ کو جاؤں گا، آج منگل کے دن کیوں انتقال کر لیا؟ پیر صاحب جنازے سے چلتے چلتے واپس آ گئے، اٹھ گئے، بیٹھ گئے، نہیں جاؤں گا. ہاں کیوں؟ ڈوگری کہہ رہی ہے کہ سوموار کو جانا. اب اپنے سوموار ہی کو جائے. اگر دلی نہیں جانا تھا، بمبئی نہیں جانا تھا کہ ٹکٹ کینسل کرو، کل دوسرا ٹکٹ بناؤ. یہ تو ملک الموت کا سسٹم تھا. ہاں مولانا روم مولا بن گئے تو کہا سنو گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوں میں عبداللہ بود. بدل جاتے ہیں نظام ہر دو عالم آنے واحد میں، اگر ضد پہ آ جائے کوئی دیوانہ محمد. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سرکار مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ پڑھ رہا تھا. کیا ان کی شان بیان کروں؟ جب غلاموں کا حال یہ ہے تو آقا کا حال کیا ہوگا؟
فرمایا میری چوکھٹ پر جو خلوص کے ساتھ آئے گا کبھی بدبخت نہیں ہوگا۔ اپنی زندگی میں فرمایا تھا میں جا رہا ہوں نور العین، میں جا رہا ہوں، لیکن یاد رکھنا جہاں جہاں تم رہو گے وہاں وہاں میں رہوں گا۔ سبحان اللہ سبحان سرکار مخدوم پاک نے فرمایا تھا یہ میرا دربار ہے، یہاں سائلوں کی بھیڑ لگی رہے گی، جو خلوص دل کے ساتھ آئے گا خالی نہیں جائے گا۔ سب اپنی زندگی میں کہہ گئے تھے، فرما گئے تھے، باتیں بہت ساری ہیں، لیکن تیزی کے ساتھ وہ قصہ پڑھ رہا تھا تو مولانا صاحب کو جوش چڑھا ہوا۔ ہاں مولوی صاحب کو نتیجہ حضرت سرکار مخدوم پاک نے ایک دن فرمایا کیوں نہیں دیتا؟ میں مخدوم اشرف کا مرید ہوں۔ اب حضرت سے پوچھے کون کی حضرت کس کو فرما رہے ہیں؟ سامنے کوئی دکھ نہیں رہا، آپ کہہ کس کو رہے ہیں؟ تو جلال میں آپ جب ہوتے تھے تو سرکار نور العین ہی بات کر پاتے تھے۔ اچھا یہ مقبولیت کا مقام ہو۔ حدیث شریف میں آیا، چلتے چلتے حدیث شریف سنا دوں۔ حدیث شریف میں آیا کہ سرکار مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جلال میں ہوتے تو جلال میں صرف علی ہی حضور سے بات فرمایا کرتے۔ مقام مولا کائنات ہے۔ جلال میں حضور کے جلال کو ٹھنڈا کرنے کے لیے جمال علی دکھایا جاتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علی آ کے بولتے تو سرکار مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کے جلال میں صرف علی حیدر کرار بات کرتا۔ یہ اللہ نے ان کو اسپیشلٹی عظمت عطا فرمائی تھی۔ یہ وہ مقام ہے مولا کائنات، یہ مقام محبوبیت ہے، اور سب جانتے ہیں کہ علی بڑے محبوب ہیں۔ صدیق بھی جانتے، بلکہ خود صدیقہ عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا تھا بتائیے کہ حضور کی بارگاہ میں سب سے محبوب کون ہے؟ میری ماں عائشہ صدیقہ نے فرمایا تھا فاطمہ۔ مردوں میں کون سائل کا خیال تھا اپنے ابا کا نام لیں گی، مگر وہ عائشہ صدیقہ تھی۔ انہوں نے پلٹ کے کہا زوجہا، فاطمہ کا شوہر سب سے زیادہ محبوب ہے۔ سبحان اللہ سبحان سیاہ ستہ کی حدیث ہے، میں نامے سے نہیں پڑھ رہا ہوں، کوئی ہندی لٹریچر سے نہیں پڑھ رہا ہوں، سیاہ ستہ کی حدیث ہے، عائشہ صدیقہ کا قول ہے۔ یہ مقام محبوبیت ہے، مقام افضلیت پر بات نہیں کر رہا، محبوبیت پر بات کر رہا۔ بات دور نہ نکل جائے، اس لیے کہ مولا کائنات کا نام آنے کے بعد رنگ بدلنے لگتا ہے۔ بیش سبحان اللہ۔ جب رنگ بدلتا ہے تو پھر موضوع بھی بدل جاتا ہے۔ ابھی آپ نے بیدم شاہ وارسی کا کلام سنا نا، کیا کہا؟ عدم سے لائی ہستی میں آرزو رت۔ آپ سمجھے نہیں، سمجھ جاتے تو مچلتے۔ ہم جو پیدا کیے گئے ہیں، ہم کچھ نہیں تھے مگر کچھ ہیں حضور کی آرزو میں۔ ہم کچھ نہیں تھے، عدم میں تھے، لیکن ہستی ملی ہے تو حضور کی وجہ۔ کہاں کہاں لیے پھرتی ہے، یہ پوری تقریر ہو جائے اس ایک مصرے پہ۔ کوئی جیلان چھوڑ کر بغداد آ رہا ہے، کوئی خراسان کی وادیاں چھوڑ کر اجمیر آ رہا ہے، کوئی حکومت سمنان کو لات مار کر کچوچا آ رہا ہے۔ کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا ہے؟ حضور راضی ہو جائے وہی راہ تلاش کی جا رہی ہے، حضور کے مشن کی خدمت ہو جائے، اور کیا حق ادا کر دیا بیدم نے۔ کہا سنو، شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے، یعنی سیدہ زہرا کے بیٹوں میں ہر بیٹا کھلا ہوا پھول ہے۔ سبحان اللہ۔ بیدم کو بھی سنے، کبھی پڑھیں۔ شگفتہ کہتے کھلی ہوئی کلی کو، مرجھائی ہوئی کو نہیں، کچی کلی کو نہیں، کھلی ہوئی کلی۔ شگفتہ مانے کھلا ہوا، اور پھر انہوں نے کہا گل، شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے۔ ایک تو پھول وہ بھی تر، پھر اس کے بعد کھلا ہوا، یعنی سرکار زہرا کے باغ کا ہر گلاب بے مثال ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا کیسے؟ کیا عکاسی کی عاشق نے، کسی میں رنگ علی، کسی میں بوئے رسول، کسی سید کا انداز دیکھو گے تو کہے گا علی کا تیور یاد آ رہا ہے، کسی سید کا انداز دیکھو گے تو محبت میں حضور کی خوشبو آ رہی ہے، کسی میں رنگ علی، کسی میں بوئے رسول، لیکن سب میں کچھ نہ کچھ ہے۔
بیشک بیشک میں نہیں کہہ رہا ہوں، بیدم کہہ رہا ہوں۔ اور ان کے عشق کا لیول عجب تماشا ہو، میدان حشر میں بیدم سب ہوں پیش خدا اور میں روبروئے رسول، بیشک میں سبحان تماشا اللہ بھی ہوں۔ جانے دیجئے یہ بہت اونچی باتیں ہیں، بہت اونچی بات، میں آپ کو بہت گہرائی میں نہیں لے جانا چاہتا، سمیٹتا ہوں اپنی گفتگو کو تیزی کے ساتھ، امس زیادہ ہے کہیں آپ پر اثر نہ کرے۔ توجہ ہے، ہاتھ اٹھا کر کہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہاں ماشاءاللہ سن رہے ہیں۔ حالانکہ یہ وقت ایسا ہے کہ آپ کی آدھی نیند ہو چکی، لیکن پھر بھی آپ سن رہے ہیں، سبحان اللہ۔ بیشک اسی سبحان کے ساتھ آگے بڑھتا ہوں اور بات کو اختتام کی طرف لے کر جاتا ہوں۔ سرکار مخدوم پاک جلال میں ہوتے تو عبدالرزاق نور العین ہی بات کر پاتے تھے۔ نور العین ہے ہی اسی لیے کہ مخدوم پاک نے فرمایا۔ سرکار عبدالرزاق نور العین نے پوچھا حضور کس کو فرما رہے ہیں کہ کہہ دے میں مخدوم اشرف کا مرید ہوں، اشرف جہانگیر سمنانی کا مرید ہوں، کہہ دے۔ تو حضرت نے فرمایا یاد ہے وہ دکن سے ایک عالم صاحب آئے تھے، وہ حیدرآبادیوں کو تو اس وقت بھی حیدرآبادی اپنی اردو دانی پر بڑا فخر کیا کرتے تھے اور اپنے علم پر اور اپنی کتابوں پر بڑا ان کو ناز تھا، دکن کے تھے، تمہیں یاد ہے؟ ہاں یاد ہے، آئے تو تھے ایسے مولانا، اور میں آج مولانا کو فرشتے نے پکڑ لیا قبر میں، اور مولانا سے پوچھا تیرا رب کون ہے تو مولانا بھول گئے، یاد ہے۔ اللہ کی پناہ، دعا کریں اللہ پاک ہمیں اور آپ کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے۔ اللہ کی پناہ، بڑی کٹھن منزل ہے۔ اللہ حضرت نے لکھا تھا وہ سختیاں سوال کی وہ صورت محیط، اے غمزدوں کے حال سے آگاہ لے خبر، پھر مجرم کو بارگاہ عدالت میں لائے ہیں، تکتا ہے بے کسی میں تیری راہ لے خبر، اہل عمل کو ان کے عمل کام آئیں گے، میرا ہے کون تیرے سوا آہ لے خبر، پرخار راہ برہنہ پا تشنا آپ دور، مولا پڑی ہے آفت جان کا لے خبر، مانا کہ سخت مجرموں ناکارہ ہے رضا، تیرا ہی تو ہے بندے درگاہ لے خبر۔ بیشک بیشک قبر کی منزل بڑی کٹھن ہے، عذاب قبر سے ہمارے اور آپ کے نبی نے خود پناہ مانگی ہے تعلیم امت کے لیے۔ مولانا صاحب سے سوال ہوا تیرا رب کون، بھول گئے؟ تو کل تو کہہ رہے تھے میں کیسے بھول سکتا ہوں، آج بھول گئے۔ اس لیے کبھی بھی یہ انا والی کنڈیشن نہیں لانا، اس لیے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بار سلطان اشرف بچانے آ جائیں، کرم فرمائے تو جب چاہے آ جائے، لیکن نیٹ ورک بھی تو مضبوط ہونا چاہیے نا، بیشک بیشک رینج بھی تو تگڑی ہونی چاہیے نا۔ اب سب کی نسبت قاری مشتاق صاحب جیسی تو نہیں ہے نا۔ نہیں ہے نا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بھولے بن کے بس لوٹتے رہتے، ہاں بولے انہی میں سے شخصیت یہ بھی ہے۔ سرکار کلام کے پاس نا کیا چاہیے، جاؤ ٹھیک ہے جاؤ، اگر شیخ اعظم کے پاس میں ربائی پڑھتا ہوں اجازت دے، اچھا سناؤ، ٹھیک ہے جاؤ، تم کو ربائی پڑھنے کی اشرف ملت آ جائے سرکار سب بڑا فائدہ ہوتا ہے اس سے، ہر کوئی کر بھی نہیں سکتا، ہاں سب بڑا فائدہ ہوتا ہے، سامنے والا جیسے بڑا بڑی بات ہے، ان کو نہیں معلوم کہ گدڑی میں لال چھپا ہوا ہے، ان کو نہیں معلوم کہ یہ آپ سے لیتے ہیں اور پورے علاقے کا تعمیر بناتے ہیں، ان کو نہیں معلوم بھی ہو تو بھی کرم فرمائیے۔ مسکرا کر جب فریش ہو گئی بھائی میری باتیں کوئی ہوا میں تو نہیں تھی نا، اچھی بات ہے، یہ حقیقت بھی اچھا فیض ایسے ہی ملتا ہے۔ آپ اگر جبہ ٹائٹ کر کے جائیں گے تو کچھ نہیں ملے گا، ارے میں کچھ ہوں، جبہ ٹائٹ کرنے کا مطلب یہ کہ میں کچھ ہوں، کچھ نہیں، جاؤ بڑے بڑے آئے اور مسل کے رکھ دیے گئے،
اگر نگاہیں جھکا کے، سر جھکا کے، ہاتھ باندھ کے شہنشاہ سمجھ کے آپ حاضری دیں تو یقین جانے کہ شہنشاہ پھر اس کو حیا آتی ہے کہ مجھے شہنشاہ مان کے آیا ہے، میں کچھ نہ دوں تو میرے دریائے رحمت پر حیا نہیں آ رہی مجھے کہ بتائیے یہ بھیک لینے آیا اور کچھ سوچ کر مجھے میری چوکھٹ پر آیا ہے، میں اس کو خالی جانے دوں؟ بالخصوص زہرا کے شہزادوں کو تو یہ گوارا نہیں ہوتا۔ اسی لیے جناب والا جن بادشاہوں نے ان کی چوکھٹوں پر اپنے دامن مراد کو پھیلایا ہے، تاریخ شاہد ہے، اتہاس گواہ ہے کہ جناب سرکار فاطمہ زہرا کی چوکھٹ سے آج تک وہ خیرات بٹ رہی ہے۔ پوری کائنات کا چکر لگا لیجئے، اگر سب سے زیادہ کسی کے بیٹوں کے گنبد چمک رہے ہیں تو وہ محمد عربی کی بیٹی فاطمہ الزہرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، خود حیدری، خود ترک و تجرید کا عالم یہ ہے کہ اپنے سر پر کوئی گنبد نہیں رکھا، مگر سخاوت کی شان یہ ہے کہ آپ کو گھر گھر عبد القادر کا گنبد ملے گا۔ غوث اعظم جیلانی جنہیں کہا جاتا ہے زہرا فاطمہ کا بیٹا ہے۔ آپ کو جناب گھر گھر چھوڑیے، ہندوستان میں تو ٹرکوں پر، موٹر سائیکلوں پر، ٹھیلوں پر خواجہ ہند کے گنبد کا فوٹو ملے گا۔ کیوں؟ ان کے گنبد کیوں سلامت ہے؟ کیونکہ ان کی دادی کے بارے میں سرکار مولا حسن نے کہا، میں نے اپنی ماں فاطمہ زہرا کو کبھی اپنے لیے مانگتے نہیں سنا، ہمیشہ امت کے لیے مانگتے۔ یہ ان کی سخاوت کی کنڈیشن تھی، وہی سخاوت کی خیرات سیدوں کو ملتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سادات نرم دل ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں حیا آتی ہے کہ باپ اتنا دے اور بیٹا کچھ نہ دے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ حاتم طائی کے بیٹے نے کہا تھا نا حسنین میں سے کسی کے سامنے کہ میرا باپ بڑا سخی تھا، حاتم طائی، اگر کوئی اس دروازے سے آتا تو میرا باپ اس کو دیتا، وہی فقیر دوسرے دروازے سے پھر آتا تو میرا باپ بھگاتا نہیں تھا، اس کو پھر دیتا تھا۔ حاتم طائی کے بیٹے نے کہا تیسرے دروازے سے وہی فقیر آ جاتا تو میرا باپ پھر دیتا تھا، اس کو منع نہیں کرتا تھا۔ امام حسین تھے یا امام حسن، پلٹ کر کہا میرا باپ تو 4 بار آنے والے کو 4 بار دیتا تھا، میرے نانا ایک بار میں اتنا دے دیتے تھے کہ دوبارہ آنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ یہ حضور کی سخاوت کی خیرات ہے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی۔ سرکار مخدوم پاک میں فرمایا مولانا سوال بھول گئے، جواب بھول گئے۔ سوال تو فرشتہ کر رہا تھا، مولانا بھول گئے۔ مولانا نے یہاں یہ نہ کہا ہوتا میں تھوڑی بھولوں گا، یہ میں نہ ہوتی تو شاید یہ حال نہ ہوتا، لیکن یہ سخاوت ہے زہرا کے شہزادے کی، پھنسوایا نہیں ورنہ ڈوب جاتا۔ وہاں بھی مدد کی۔ اور سیٹلائٹ دیکھیے مخدوم پاک کی، بیٹھے ہیں کچوچا میں، اپنی خانقاہ میں، قبرستان دور، وہ دکان اس علاقے کے مولانا صاحب کتنی دوری، پھر قبر کے اندر، پھر سوال کی حالت، پھر مولانا کی حالت، تو سب ملاحظہ کیا اور یہیں کھڑے کھڑے کہا رہے مولانا کہہ دو میں اشرف جہانگیر کا مرید ہوں۔ سوال یاد نہیں آ رہا، پیر تو یاد، جواب یاد نہیں آ رہا، پیر تو یاد ہے، کہہ دو میں اشرف جہانگیر سمنانی کا مرید ہوں۔ اتنا کہنا تھا، قدرت نے کہا چھوڑ دو فرشتوں، یہ میرے اشرف کا مرید ہے۔ آپ اندازہ لگائیں اس سلطان کی شان کیا ہے۔ بات میں اتنی کر رہا تھا، اگر ستہ پکش والوں کی باتیں تھانے والے سنتے ہیں تو آپ اس پکش میں آ جائیں تو جناب والا جانور بھی آپ کی باتیں سننے لگ جائیں گے۔ آج جو یہ رو رہے ہو نا، یہ نہیں سنتا میری، وہ نہیں سنتا میری، یہ نہیں مانتے، وہ نہیں مانتے، ایسا نہیں، ویسا نہیں، ویسا نہیں، جو ڈرتے تھے دنیا سے انہیں کھا گئے دنیا۔
جو ڈرتے تھے خدا سے وہ چھا گئے دنیا. اللہ کے ولیوں کو اللہ نے طاقت دی, اور وہ بھی کیوں نہ. جب پردھان منتری کے چمچوں کو طاقت ہوتی ہے تو اللہ نے جنہیں اپنا نائب بنایا ان کو بے مثال اللہ رب العزت نے قدرت عطا فرمائی. اسی لیے میں عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے دو راہیں, باتیں بہت ساری کی جا سکتی ہیں مگر وقت کو دیکھ کر میں تیزی سے آگے بڑھتا ہوں. ایک طرف نسبت اشرفیت ہے, سلطان غوث العالم محبوب یزدانی 114 سلسلے کی خلافت آپ کو حاصل کی. کہتے ہیں اشرفی ہونا صرف اشرفی ہونا نہیں ہے, 114 سلسلوں کی برکتیں حاصل کرنا, اور وہ بھی کسی اور کے توسل سے نہیں, سلطان مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے وسیلے سے. 114 سلسلوں جس کی بارگاہ کرم شان یہ تھی. میں کون سا قصہ پڑھوں کون سا چھوڑوں. ہاں کیا اللہ نے انہیں مرتبہ عطا فرمایا. آج پریشان لوگ سب جادو ہو گیا ہے, میری بچی ٹھیک نہیں ہو رہی, میرے گھر میں برکت نہیں ہو رہی, میری بیٹے کی شادی نہیں ہو رہی. بڑے بڑے لوگوں کا یہ حال ہے کہ آسیب اور جادو کو اتنا بڑا سمجھ لیا, بلکہ یوں سمجھے کہ وہی مصیبت لوگوں کی زندگیوں میں بے قراری پیدا کر دی. ایک قصہ پڑھ دوں جادو والا, اجازت ہے آپ کی؟ سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ ہاں آج فیضان سرکار کلاں ہے تو تھوڑا سا مخدوم پاک کو سن لیجیے, پھر تھوڑا سا حضور سرکار کلاں پر مختصر ایک دو باتیں اور بات ختم. وہ جادو کی بات ہے. حضرت سرکار کیرلا کی طرف مخدوم پاک گئے تھے, کانورا غالباً اس جگہ کا نام تھا. وہاں جادوگرنیاں ہی جادوگرنیاں تھیں قاری اکرم صاحب. اچھا ہوا آپ اس دور میں نہیں. اور کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ اس دور میں ہوتے کہ سلطان اشرف جہانگیر سمنانی کے ساتھ جاتے. سبحان اللہ. قاضی حجت علی نام تھا ان کا, خود بھی اللہ والے, سلطان کے ساتھ جاتے. وہ کانورا پہنچے, ایک سے ایک عورتیں خطرناک. تو حضرت نے پہلے ہی فرمایا تھا, سنو قاضی صاحب ادھر ادھر مت دیکھنا, میرے جوانوں سے بھی ذرا سا توجہ چاہتا ہوں. کاش کے بچانے کے لیے آج مخدوم اشرف ہوتے ظاہری طور پر, کاش کہ ہم ان کے ظاہری زندگی میں آئے ہوتے تو اتنے گناہوں میں غرق نہ ہوتے. آج ہمارا معاشرہ اپنی بدنگاہی کی وجہ سے اپنی گھر کی برکتوں کو لٹا رہا, ختم کر رہا. آج ہمارا معاشرہ اپنی نگاہوں کو اتنا میلا کر لے رہا ہے کہ حیرت ہے کہ 7 دن کی کارکردگی اگر میری آپ کی دکھا دی جائے نا سیٹلائٹ پہ, ادھر پیر صاحب سے نگاہ نہیں ملا پائیں گے. 7 دن کی صبح 7 دن کی شام اگر دکھا دی جائے, رات دن دکھا دیا جائے تو بیٹا باپ سے نہیں نگاہ ملا پائے گا, بیٹی ماں سے اور ماں بیٹی سے نگاہ شاید نہ ملا پائے. میں اپنے جیسے لوگوں کی بات کر رہا ہوں, آپ تو نیک لوگ ہیں. یہ ہماری زندگی ہے. حالانکہ قرآن نے کہا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, ایک ذرہ بھلائی کی ہوگی نا وہ بھی دکھایا جائے گا, دکھائے گا اللہ. اللہ کو اللہ ہمیں اور آپ کو معیشت میں رسوا ہونے سے بچائے گا. آمین. بڑی خطرناک قسم کی جادوگرنیاں تھیں. قاضی حجت نے خود کو تو بچایا, لیکن ایک جادوگرنی کا دل قاضی صاحب پہ آ گیا. اب یہ بڑا مسئلہ ہے, بڑا مسئلہ. اللہ کی پناہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, وہ خود فرماتے ہیں
60 سال کی عمر میں فرماتے ہیں صحابی رسول، فرماتے ہیں کہ میں نے شیطان کے آنے کے ہر دروازے بند کر دیے ہیں، لیکن اگر وہ عورت کے فتنے میں آئے گا تو بڑا ہی خطرناک فتنہ، عورت کا فتنہ۔ ہم نے اس کو مذاق سمجھ لیا ہے۔ حضرت سرکار مصطفیٰ کریم نے یوں ہی نہیں اتنا سخت حکم دیا تھا کہ ام المومنین سے بھی قرآن نہیں سن سکتے آپ۔ حضرت عائشہ صدیقہ قرآن پڑھ رہی تھی تو آواز جذبات میں، جذب کے عالم میں بلند ہو گئی۔ ایک صحابی گزر رہے تھے تو وہ بیٹھ گئے، ان کی کیفیت پر حالانکہ کوئی نیت بری نہیں تھی، قرآن سن رہے تھے، آنکھوں سے آنسو زار زار اترنے لگے، حضور کی بیوی قرآن سنا رہی، لیکن وہ پردے کے پیچھے نہ ان کو پتا کہ کوئی سن رہا ہے، نہ یہ حضرت عائشہ صدیقہ کو دیکھ رہے ہیں، نہ ام المومنین کو پتا ہے کہ کوئی پردے کے پیچھے سن رہا، مگر کیفیت ایسی قرآن پڑھنے میں بلند ہوئی، آواز ایسی بلند ہوئی، کیفیت ایسی بدلی کہ آواز باہر پہنچی۔ خدا کی قدرت کی ادھر سے عمر فاروق کا گزر ہو، حضرت عمر نے صحابی کو پکڑ کے ڈانٹا اور سیدھے حضور کے پاس گئے، یا رسول اللہ عائشہ صدیقہ ام المومنین کو کہیے کہ اپنی آواز دھیرے رکھا۔ حضور نے قانون بنایا، عائشہ جب بھی قرآن پڑھو تو دھیرے پڑھا کرو۔ میں اپنے اسلامی رشتے کی بہنوں سے پوچھوں گا کہ جب مسلمانوں کی ماں جو ماں کے درجے میں ہیں، حضور کی بیوی ہیں، ان سے قرآن سننے کی اجازت نہیں دی حضور نے، تو آپ کیا کیا سننے سنانے کا تصور پیدا کر رہی مولویوں کو اور پیروں۔ معاف کیجیے گا جملہ برا لگے، لیکن شریعت ہے یہ، اسلام کی خوبصورتی یہی ہے، یہاں کوئی وی آئی پی ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ جو قانون غریب کے لیے ہے وہی امیر کے لیے، جو قانون جو شریعت مرید کے لیے ہے وہی پیر کے لیے۔ ایسا تو ہے نہیں کہ مرید کسی کی بیوی کو دیکھ نہیں سکتا اور پیر صاحب دیکھ سکتے ہیں۔ رشتہ بڑا پاکیزہ ہے، لیکن شریعت آ رہی ہے۔ واللہ باللہ تاللہ میں کسی کے کریکٹر پر شک نہیں کر رہا، لیکن اپنے محبوب کی دین کی باتیں بتا رہا ہوں کہ اتنا احتیاط حضور نے کیوں کروایا۔ آپ سوچئے اتنا سخت حکم لگانے کے بعد بھی میری قوم کا جوان اپنی آنکھوں کو میلا کر رہا ہے، تو اگر کہیں تھوڑی سی ڈھیل دی ہوتی تو آج حال کیا ہوتا۔ حضرت سلطان اشرف کی بات کر رہا تھا، بات دور نہ نکل جائے۔ کیا بات کر رہا تھا آپ کو یاد ہے؟ آپ کو یاد ہے؟ ان کو تو یاد ہی ہے، تو سب یاد کر لیں گے۔ آپ کو یاد ہے؟ چلیے اچھی بات ہے، یاد ہے، سن لیجیے۔ تو قاضی حجت پر وہ فریفتہ ہو گئی، اس کی نیت بری تھی، وہ بیچارے کیا کریں، نے جادو کر دیا، اور جادوگرنی اتنی تگڑی تھی، نہیں وہ شیدا ویدا ہونے والا جادو نہیں تھا، گائے بنا دیا، گائے بنا دیا، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ سلطان اشرف جانے والے ہیں۔ اب ان کو اپنے پاس روکنے کا یہ ہے کہ جانور بنا دیں، تلاش نہیں پائیں گے ان کے ساتھی، اور پھر جب حضرت مخدوم پاک چلے جائیں گے تو میں جادو اتار کے واپس اس کو اپنے پاس روک لوں گی۔ یہ ٹرک، مگر پیر بھی وہ کیسا لاسانی پیر ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سینکڑوں کا قافلہ سلطان کے ساتھ چلتا تھا، مگر ایک ایک مرید کا خیال ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کو بھول جائیں گے مخدوم پاک، یا مجھے بھول جائیں؟ یہ میرے دشمنوں کی بھول ہے کہ بھول جائیں، سبحان اللہ۔ دشمنوں کی بھول ہے کہ بھول جائیں گے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ بھولنے والے نہیں ہیں، بلکہ جناب والا حضرت سرکار غریب نواز کی روایت پڑھ دوں، وہ ان کے پیر کے پیر کے پیر کے پیر کے پیر ہیں۔ ایک دن حرم میں بیٹھے تھے، سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قدرت نے پوچھا، معین الدین حسن مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تو سلطان سرکار ہند الولی سلطان الہند عطائے رسول فرزند بطول سرتا بقدم آل رسول چمنستان زہرا کے مہکتے ہوئے پھول امام علی مولا کائنات کی وراثتوں کے وارث
امام حسن مجتبی کی بردباری کے امین، امام حسین شہید ظلم و جفا کی وراثتوں کے وارث، امام زین العابدین کے تقوی کے وارث، حضرت محمد باقر کے علوم کے وارث، جعفر صادق کی صداقت کے امین، حضرت موسیٰ کاظم کی کاظمیت کے علمدار، حضرت حسن عسکری تقی نقی کی وفاؤں کے امین، حضرت سرکار حضرت سلطان الہند عطا رسول غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رب کعبہ کی بارگاہ میں عرض کیا، میرے اللہ تیرا معین الدین حسن اتنا چاہتا ہے کہ میرے سلسلے میں قیامت تک جو کسی کے ہاتھ پر بھی بیعت ہو جائے تو کل قیامت میں معین الدین کے ساتھ اسے جنت میں ڈال۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غریب نواز، فیضان غریب نواز۔ جناب اس غریب نواز کے جانشین کا نام قطب الدین بختیار کاکی ہے، اور بختیار کاکی نے حضرت مخدوم پاک کے اجداد میں سے ایک سید صاحب کو دیکھ کر کہا تھا، آپ کی پیشانی میں تو ولایت کا قطبیت کا نور چمکتا ہے۔ قطب الدین بختیار کاکی نے اپنے دور میں کہا، خطہ اودھ میں ایک شہزادہ پیدا ہوگا جو سلسلہ چشتیہ کو پھر سے زندہ کرے، واہ سبحان اسی اللہ، سبحان شہزادے اللہ، کو ہم اپنے عقیدے میں اشرف جہانگیر کہتے ہیں۔ بیش سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سید شمس الدین نور بخشی نام تھا ان کا، تفصیلات میں نہیں جاتا، بہت کچھ پڑھنا ہو تو سرکار کلام کے دادا مجدد سلسلہ عالیہ اشرفیہ غوث الثقلین اعلیٰ حضرت علی حسین اشرفی میاں رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب صحائف اشرفی اٹھا کے پڑھ لیجیے گا، جو آپ نے تحریر فرمائی۔ توجہ ہے آپ کی؟ وہ قصہ پورا کر دوں پھر آگے بڑھتا ہوں۔ سرکار مخدوم پاک کے اس خادم کو اس جادوگرنی نے گائے بنا دیا۔ کمال ہے یار، لوگ وہاں تک پہنچے ہوئے تھے، آج کے عامل ہوتے تلاشتے گرتے۔ استخارہ کام نہیں کر رہا ہے، مرید گم گیا ہے، استخارہ کام نہیں کر رہا ہے، الا ماشاء اللہ۔ کیا شان ہے ان کی، کیا مقام ہے ان کا، کیا مرتبہ ہے۔ سلطان بولے نہیں، ارے وہ حجت صاحب نہیں دکھ رہے تو سرکار مل ہی نہیں رہی، پتہ نہیں کہاں، تلاش کر کے آؤ۔ لوگ گئے، تلاش کیا، اب انسان کی شکل میں ہوئے تو کہیں ملے، گائے کو دیکھ کے تھوڑی پتہ چل سکتا یہی ہے قاضی صاحب۔ اللہ دیکھ لیجیے، اتنا خطرناک جادو ہے، بدل دیا پورا کیریکٹر ہی۔ مگر آگے بھی سلطان ہے، بیش سبحان اللہ۔ نہیں ہمارا قافلہ اس وقت تک نہیں جائے گا جب تک کہ حجت علی کو تلاش نہیں کر لیں گے۔ لوگ تھک کے تلاش کرتے، حضور ہم سے تو نہیں ملتے، آپ ہی تلاش کیجیے۔ ان کو ادھر ادھر جانے کی ضرورت کیا ہے، آنکھ بند کی تلاش کر لیا، نہیں بلایا نہیں، یہی تو مخدوم پاک، تلاش کر لیا تو اس نے گائے بنا کر اللہ جلال، اس نے تو پڑھا ہوگا، منتر محنت کری ہوگی، تب جا کے یہاں تک پہنچی ہوگی۔ حضرت مخدوم پاک نے جلال میں کہا، وہ کیا سور ہے جو میرے مرید کو گائے بنا رہی ہے؟ اتنا کہنا تھا کہ جادوگرنی خود سن لی۔ استغفر اللہ۔ اور سلطان بیٹھ گئے اپنے خیمے میں، اب جادوگرنی کی اماں اپنی بیٹی کو تلاش کر رہی ہے۔ میری بیٹی گم گئی، اچھی خاصی جادوگرنی تھی، گم گئی، مل نہیں رہی، وہ بھی جادوگرنی ٹاپ کی تھی۔ اس کو پتا چل گیا یہی ہے، اب اس کو ایسا کس نے کیا؟ پتا چلا اس نے گڑبڑ کی تھی۔ ہائے ہائے، بڑے بڑے جادوگر سر جھکائے سلطان کی چوکھٹ پر آتے ہیں، سر پٹک کے معافی مانگ کے آج بھی چلے جاتے ہیں۔
کئی ملکوں کے جنات مخدوم پاک کی چوکھٹ کے موکلوں نے پیٹ کے ٹھیک کر دی. آپ کیا سمجھتے ہیں عدالت لگتی ہے تو کیا سلطان غوث العالم کو ضرورت؟ میرا تو عشق کہتا ہے، جملہ دیتا ہوں توجہ کے ساتھ، میرا عشق کہتا ہے یہ جتنی حاضریاں ہوتی ہیں کسی میں سلطان کو آنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آتی. ان کی چوکھٹ پر جنات، ان کی چوکھٹ پر خادم جنات موکل کی صورت میں اتنی کثیر تعداد میں موجود ہے، اور ولیوں کی جماعت جو خادموں کی صورت میں موجود ہے، روحانی طور پر بات وہاں تک جانے ہی نہیں دیتے ہوں گے، سارے نیچے نیچے نپٹا دیتے ہوں گے. اس لیے سلطان تو بہت آگے وہ نپٹانے پر آئے تو پھر تو نسلیں نپٹتی ہیں. ہاں وہ نپٹانے پر آئے تو پھر خاندان نپٹ جائے. کہ جائے کہ ایک دو جنات کی اوقات کیا. بہرحال بات دور نہیں لے جانا چاہتا. وہ بیچاری پریشان کہ میری بیٹی کو یہ کس نے بنایا. فقیر آئے ہو حضرت مخدوم کی چوکھٹ پہ پہنچی، خیمے میں معافی چاہتی ہوں، ہم نے کیا کیا؟ کہا آپ نے میری بیٹی کو جو کہا وہ ہو گیا، بنایا نہیں، کہا ہو گیا. کہا ہو گیا، کہا تیری بیٹی نے گستاخی کی پہلے، ٹھیک کر. حضرت مخدوم پاک کا جلال دیکھ کر وہ سورنی کی ماں دوڑی اور گائے کے پاس گئی. اس پھونکا پھانکا قاضی حجت واپس کھڑے ہو گئے. اللہ والے جب واپس بارگاہ مخدوم پاک میں آئے تو مخدوم پاک میں لے جا تیری بیٹی کو بھی لے جا، وہ بیٹی ٹھیک ہو. یہ پاور ہے مخدوم صاحب کا. سور کہہ دیں تو سور ہو گئی، بیٹی کہہ دیں تو بیٹی ہو گئی. چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی. یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سردار کا عالم کیا ہو. ہاتھ یہ بھی پتا چلا جادو کتنا بھی سخت ہو، سلطان کو پتا بھی چلتا ہے، توڑ بھی جانتے. بہت اچھا. اور آپ بھی نہیں، کوئی نہیں گھبرا. بلکہ ایک بات اور کہہ دوں، حضور کی جوتیوں کی خیرات لے کر، رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں کی خیرات لے کر پورے ہندوستان میں گھوم رہا ہوں. اگر آپ عاملوں کو ایک صف میں بٹھا کر انصاف کے ساتھ پوچھیں گے نا تو 80% آصیب اور جنات کو بھگانے کے نقوش خانوادہ اشرفیہ کی وراثتوں کا حصہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سلطان اشرف جہانگیر کی چوکھٹ سے ملی ہوئی خیرات ہے. بڑے بڑے بابا، کسی کو چراغ چاہیے سلطان کی چوکھٹ پہ جلا ہوا، کسی کو تعویذ چاہیے، کسی کو فتیلہ چاہیے، کسی کو وظیفہ چاہیے، لیکن جناب ایک اکیلا سلطان ہے پورے علاقے محبت کو سنبھالے ہوئے. ہاں شاہ مخدوم اشرف اس ذات کا نام ہے جس نے کئیوں کی لاج بچا رکھی ہے. اب ذرا غور فرمائیں، جس کے سلسلے کو تجدید سرکار کلاں کے دادا دیتے ہوں. سرکار کلاں کو فیضان کی کمی ہے. اعلیٰ حضرت اشرفی پر بولوں گا تو بات لمبی ہو جائے گی، لیکن خود امام اہل سنت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ جس کی قدم بوسی کرتے تھے وہ اعلیٰ حضرت اشرفی ہیں. اور امام اہل سنت نے برجستہ جس کے جمال کو دیکھ کر یہ کہا تھا، اے اشرفی رخت آئینہ حسن خوباں، پروردہ و نظر کردہ سہ محبوبہ. قادر الکلام شاعر تھے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ. دیکھتے ہی شیر کا اور کہا، اے اشرفی میاں آپ کا چہرہ تو خوبصورت لوگوں کے حسن کا آئینہ ہے، اور آپ کو ایک ولی نے نہیں 3 محبوبوں نے پالا ہے. نظر کرم فرمائیے. 3 محبوب، محبوب سبحانی عبد القادر جیلانی، محبوب الہی نظام الدین، محبوب الہی سید محمد احمد سلطان المشائخ، محبوب یزدانی غوث العالم تارک السلطنت قدوۃ الکبریٰ سلطان سید محمد اوحد الدین اشرف جہانگیر سمنانی. 3 محبوب نے آپ کو پالا ہے. اسی دادا نے جسے اپنا جانشین بنایا وہ سرکار کلاں. سرکار کلاں کے والد سلطان الواعظین مولانا سید محمد اشرف رحمۃ اللہ علیہ کا وصال اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کی زندگی میں ہو گیا. یہ اعلیٰ حضرت کے شاگرد تھے فاضل بریلوی. اور بلکہ ایک بات اور عرض کر دوں،
علماء کی توجہ چاہتا ہوں. آج پورے ہندوستان بلکہ پورے ایشیا میں یہ مشہور ہے اور یہ حق بھی ہے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ سے نجدیت پریشان کانپتی ہے، لیکن خود اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا ہے؟ سارے لوگ اعلیٰ حضرت سے ڈرتی ہے دیوبندیت وہابیت، لیکن اعلیٰ حضرت اپنے رسالہ الاستمداد میں لکھتے ہیں بلکہ رضا کے شاگردوں کا نام لیے گھبراتے یہ ہیں. ان کے بارے میں کہا گھبراتے ہیں. کس کا نام ہے؟ شاگردوں کا. اگلا مصرع کیا مانے؟ احمد اشرف حمد و شرف لے اس سے ذلت پاتے گئے. اس سے ذلت، تھانہ بھون کو جو ذلت ملی ہے اس میں سرکار کلاں کے ابا کا بھی حصہ ہے. آپ کیا سمجھا رہے ہیں؟ سنیے، تم کو سنیے. تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا ہوں، بات دوسری طرف نہ چلی جائے. بہت ہٹ بچ کر بولنے کی کوشش کرتا ہوں. یہ ہنومان گڑھ کا علاقہ، لیکن الحمدللہ یہ مفتی اعظم راجستھان کا علمی فیضان ہے. جتنا بولتا ہوں اتنی پوری ذمہ داری سیلف کانفیڈنس سے لیتا ہوں. توجہ ہے آپ کی باتیں؟ میری سمجھ تو آ رہی ہیں آپ کو؟ اللہ آپ کو مبارک فرمائے کہ آپ کھا کے بیٹھے ہیں، ورنہ کئی اللہ والے تو ایسے تھے جو مٹر پنیر کو کھایا اور مومن بھائی کس کے کھائے پیے، کس کے؟ اللہ رحم فرمائے ان پر بھی. اگلی بار صحیح بیٹھنے کی توفیق دے، کہیں اور صحیح لیکن توفیق عطا فرمائے. توجہ ہے آپ کی؟ بات کو تیزی سے آگے بڑھا. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ یہ سلطان الواعظین مولانا سید احمد اشرف رحمۃ اللہ علیہ سرکار کلاں کے والد، ان کی شان یہ تھی، میں نہیں کہتا، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے. خود مفتی اعظم راجستھان علیہ رحمۃ اللہ رضوان کی زندگی میں یہ واقعات قاری اکرم صاحب سے پوچھے. دارالعلوم صافیہ کے پرانے صلہ تشریف فرما قاری اکرم صاحب کو اللہ نے کئی بار اس قصے کو سنایا کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ اللہ رضوان کھمبا پکڑ کے کھڑے رہتے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمہ محدث بریلوی علیہ رحمہ کھمبا پکڑ کے کھڑے رہتے، اور سلطان الواعظین سرکار کلاں کے والد تقریر فرماتے. تو لوگ بیٹھے ہوتے اور وہ امام اہل سنت کھڑے ہوتے. تو سرکار محدث بریلوی علیہ رحمہ سے پوچھا کہ حضرت آپ کیوں کھڑے رہتے ہیں؟ بہت شارٹ میں عرض کر رہا ہوں، خطابت نہیں، جوہر نہیں بکھیر رہا اس قصے میں، آگے بڑھتا ہوں. آپ کیوں کھڑے رہتے ہیں، بیٹھتے کیوں نہیں؟ فرمایا کہ سلطان الواعظین مولانا سید احمد اشرف روایت جو پڑھتے ہیں اس میں جو راویوں کے نام لیتے ہیں میں ان کی روحوں کو اپنی نگاہوں سے دیکھتا ہوں، ان کے احترام میں کھڑا رہتا ہوں. یہ سرکار کلاں کے ابا ہیں، کیا ہے؟ والدین، محبت میں ابا. کیا کیا باتیں ان کی میں آپ کو، خود اپنے آپ میں بے مثال ذات تھی. اعلیٰ حضرت اشرفی میاں اس ذات کا نام، بڑے بڑے دھواں دھار لوگ جن کے خلیفہ تھے. بہت بات کو اختتام کی طرف دیکھ رہا تھا. سلطان الواعظین کا وصال چونکہ حضور سرکار اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کی زندگی میں ہو گیا تھا. حالانکہ جب سرکار کلاں پیدا ہوئے تو چونکہ شاگرد بھی تھے نا، تو جیسا کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ بریلی شریف پہنچے سرکار کلاں کے والد اور اپنے استاد محدث بریلوی علیہ رحمہ سے کہا آپ کے پوتا پیدا ہوا تھا، کیا نام رکھا جائے؟ کیا نام؟ محمد میاں پکارنے کے لیے رکھا ہوا تھا. سرکار کلاں کا پکارنے کا نام محمد میاں تھا، اور کچوچا بسکاری میں اب بھی ان کو پرانے لوگ محمد میاں کے نام سے ہی جانتے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمہ سے حضور سرکار کلاں کے والد نے کہا کہ حضرت کوئی ایسا نام بتائیے جس میں تاریخ سن ولادت آ جائے. وہ بھی اعلیٰ حضرت تھے، سن ولادت آ جائے.
تو بڑے ادب کے ساتھ امام اہل سنت نے کہا تو مختار مصطفیٰ کے خاندان سے آپ ہیں تو اپنے بیٹے کا نام بھی محمد مختار رکھ دیجیے. دیکھیے شاید سن ہجری کا عدد ہو گیا, محمد مختار جوڑیے تو ولادت کا جو ہجری سن ہے اس کی تاریخ بن گئی, 1344 بن گئی, آن لائن تیار. پھر علم بہتا ہوا سمندر کا ایسا کیجئے احمد میاں, سلطان اشرف جہانگیر سمنانی سے نسبت ہے تو آگے اشرف بڑھا لیجئے. اب دیکھیے عیسوی سن کا عدد تیار, 1914 ہے. اور اس کو پیدا ہوتے ہی خود بریلی کا قلندر مختار کہے, اس کے اختیار کا لیول کیا ہوگا. یہی مختار, ایسا مختار بنا مشائخ میں, ایسا مختار. ایک تو اپنے دادا کے جانشین ٹھہرے, پھر ایسا حسن اللہ نے عطا فرمایا تھا. امریکہ والے بھی دیکھتے نا تو کہتے ہمارا گورا پن اور ہے, نبی کے شہزادے کی ملاحت اور. اور زمانہ پہلے حضور سرکار کلاں جودھ پور آئے تھے, کتاب میں نہیں لکھا سینہ بسینہ ہے. آپ کے پوتے سید غوث اشرف صاحب جو سابقہ چیئرمین ہے چوچا کے, وہ دارالمساقیہ میں پڑھتے تھے, ان کی درد کی دستار تھی, حضور سرکار کلاں تشریف لائے تھے. ٹھیک ہے, ایک خاتون تھی دیوبندی عالمہ تھی, شور ہوا کہ صاحب کوئی بہت بڑے پیر صاحب آ رہے ہیں. کہا چلو ہم بھی دیکھاتے ہیں کہ سنیوں کے پیر کیسے ہوتے ہیں. وہ عورتوں کے خیمے میں خاتون جا کے بیٹھی, جہاں عورتیں بیٹھی جیسے یہ ہماری اسلامی مائیں بہنیں بیٹھی ایسے بیٹھی. اللہ نے وہ لمبا قد, خوبصورت چہرہ, اور جیسے ناظم صاحب نے سرمے کی بات کی نا, او ہو وہ سرمے کی جو لیئر ہوتی تھی آنکھوں میں, ایسا لگتا تھا کہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اللہ پر اللہ کی اسپیشل مخلوق تشریف فرما ہے. اور جہاں بیٹھ جائے روحانیت پوری دنیا میں گھوم کر اشرفی میاں نے فیضان لیا تھا, اور وہ سارا فیضان اپنے جانشین کو سینے میں اتارا تھا. کون کہہ سکتا ہے کہ کہاں کہاں کا فیضان سرکار کلاں کے پاس تھا اور کہاں کہاں انہوں نے عطا فرمایا. حضور سرکار کلاں سید سرکار مختار اشرف رحمت اللہ علیہ تشریف فرما ہوئے نا, تو چادر پھینکی گئی مرید ہونے کے لیے. قصے تو بہت ہیں, کرامتیں تو بہت ہیں. آپ کی خوش قسمتی ہے کہ آپ اس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں جس کے اطراف و اکناف میں حضرت کی آمد ہوئی ہے. چادر پھینکی گئی نا مرید ہونے کے لیے, تو وہ جو کل تک پیروں کی برائی کرتی تھی نا, اس میں دوڑ کے سلطان اشرف جہانگیر سمنانی کی وراثتوں کے اس وارث کی چادر پکڑ مرید ہو گئی سرکار کلاں کے. اس کی سہیلیوں نے کہا تو ادھر والی ہے, یہ کیا ہوا؟ کل تک تو باتیں غریب نواز کے حوالے سے کچھ کرتی تھی, فلاں کے حوالے, ابھی کیا ہوا؟ میں نے چہرہ دیکھا اور سوچا کہ جب اس مختار کا حال یہ ہے تو اشرف جہانگیر کی شان کیا. بس اب میں ادھر والی نہیں, اب میں ادھر والی. آپ بتائیے, ایک صاحب پر محنت کرتے کرتے سالوں لگ جاتے ہیں لیکن وہ بدلتے نہیں. محنت کریں صاحب, بڑی تقریریں کی, بڑی انفرادی کوششیں کی, مگر وہ ادھر کا ادھر ہی رہا اور ادھر دیکھا بھی نہیں, آٹومیٹک ادھر ہو. ایسے سینکڑوں افراد تھے جن کو سرکار کلاں کے چہرے زیبا سے اتنی برکتیں ملی کہ ان کا دل روشن ہو گیا. اللہ رب العزت نے انہیں بہت سی خوبیاں عطا فرمائی.
آپ کو معلوم ہے کہ آخری بات عرض کر دوں، حضرت سرکار کلاں جب پچھوئے شریف ہوتے نا تو فجر کی نماز جماعت سے پڑھتے، بالکل آخری بات سنت بتا رہا ہوں سرکار کلاں کی، شاید آپ عمل کریں انشاءاللہ فجر کی نماز با جماعت پڑھتے، جب بھی کچھوئے شریف رہتے با جماعت پڑھتے۔ یہ اہل کچوچھا نے بتایا نا، جو اس وقت دیکھتے تھے ان لوگوں میں سے کسی نے۔ فجر کی نماز با جماعت پڑھتے، اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جتنے ساتھی مسجد میں فجر میں ہوتے ان سب کو اپنے ساتھ لے جاتے کہ تم سب کی دعوت ہے چائے کی میرے گھر، تو سب کو صبح صبح لے جا کے پہلی چائے اپنی طرف سے پلاتے تھے۔ ہاں، اور اس چائے کی کیتلی کی بھی بات ہے، اب پھر کبھی بتاؤں گا، چونکہ میں آخری بات کہہ چکا ہوں اس لیے پھر کبھی آخری بات ہوگی۔ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم نے انہیں بہت سے اوصاف عطا فرمائے تھے، لیکن ایک خاص بات یہ کہ ان میں بردباری بہت تھی، کرم نوازی بہت تھی، اصاغر نوازی بہت تھی، دل قدرت نے بہت بڑا دیا تھا۔ کسی بھی سلسلے کا شخص آتا بہرور ہو کے جاتا فیضان سے، کوئی بھی آتا اسے نوازتے تھے، کوئی بھی ملتا دور کا ملنے والا ہو یا جناب والا ایک بار بھی ملا ہو پھر بھی نوازنے کے اپنے طریقے تھے۔ جن جن گھروں میں گئے ان میں سے بہت سے فقیر مالدار ہو گئے، بہت سے بے دین دیندار ہو گئے۔ قدرت نے انہیں وہ مسند عطا فرمائی ان کے دادا جان کی جس کے فیضان کو انہوں نے عام کیا۔ رب کعبہ ان کی خدمات جلیلہ کو اپنی بارگاہ کرم میں قبولیت کا شرف بخشے، اور حضور سرکار کلاں کے درجات کو مزید بلندیاں عطا فرمائے، اور ان کے گلشن کو سدا باغ و بہار گل گلزار رکھے، جس کے مسند نشین اس وقت حضور قائد ملت حضرت علامہ سید محمود اشرف صاحب دامت ظلہ العالی ہیں۔ اللہ پاک ان امانت کی برکتیں تمام وابستگان سلسلہ اشرفیہ کو اور جملہ عوام اہل سنت کو نصیب فرمائے۔ درمیان گفتگو کوئی جملہ غیر شرعی نکل گیا ہو، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ میری اس خطا کو معاف فرمائے۔ آپ سب کو گواہ بنا کر میں اپنی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا محمد عبدہ ورسولہ، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔